اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے کالز جو ہے وہ اوپن کر دی گئی ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس درس میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو صالحین ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، وہ کس انداز میں گڑ گڑاتے تھے، کس طرح وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لعمر بن ابی المقدام، یہ ایک صحابی ہے، اس سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا المقدام انما شیعۃ علی علیہ السلام الشاہبون۔ اب علی کے شیعوں کی علامتیں امام نے بتانا شروع کی ہیں کہ علی کے شیعوں کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، کیا واقعاً علی کا شیعہ ہے؟ تو یہ علامتیں جو ہیں چند، ساری نہیں، یہاں صرف 2-3 علامتیں جو ہیں جو امام نے بتائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ علی کے شیعوں کی علامتیں جو امام محمد باقر علیہ السلام نے وہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں الشاہبون، ان کے چہرے کے جو رنگ ہیں وہ خوف الہی سے اڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے میں یوں نظر آتے ہیں کہ جیسے یہ بیمار ہے، حالانکہ وہ بیمار ہوتا نہیں ہے۔ خود بھی مولا نے نہج البلاغہ میں جہاں پر یہ صفات بیان کی ہیں تو وہاں بھی اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابی مقدام، علی کے شیعہ وہ ہیں کہ الشاہبون الناحلون، اور ان کے بدن جو ہے وہ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ عبادت الہی سے، اللہ کی عبادت اس قدر کرتے ہیں، خوف الہی ان پر اس قدر طاری ہوتا ہے کہ وہ یوں نظر آتے ہیں کہ جیسے کوئی بیمار ہے، لیکن در حقیقت وہ بیمار نہیں ہوتے۔ الذابلون ذابلۃ شفاہہم، یعنی ان کے ہونٹ جو ہے وہ خشک ہوتے ہیں، یعنی اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ہونٹ جو ہے وہ خشک نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں بھی ان کے ہونٹ جو ہے وہ تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے نا، تو دیکھنا کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے ہونٹ جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ راتوں کو جاگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، اللہ سے خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو ماہ رمضان کو حاصل کر لے۔ لیکن یہاں تک کہ نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ چلیں جی ماہ رمضان مل گیا، مولانا نے کہا ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ماہ رمضان آ گیا ہے اور اس نے اس ماہ رمضان سے استفادہ کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اللہ سے عہد کر لیا ہے، توبہ طائب ہو گیا ہے، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو یہ ایسا مہینہ مل گیا ہے کہ جو ہے ہی اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، شہر رمضان شہر اللہ۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن بعض مہینے جو ہیں بعض کے ساتھ مختص ہیں، جیسے رجب جو ہے وہ مولا امیر المومنین کے ساتھ، شعبان جو ہے یہ جس مہینے میں ہم جا رہے ہیں یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ تو یہ خاص مہینہ جو ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو بہترین انسان، خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو اس مہینے کو حاصل کرتا ہے اور اس میں توبہ طائب کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آگے عہد کرتا ہے کہ خدایا آئندہ انشاءاللہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ قبلہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے ہر کوئی دعا تو کرتا ہے، گناہگار انسان بھی دعا کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، اور متقی اور گناہگار کی دعا کی قبولیت میں فرق ہے یا کہ ایک جیسی ان کی سنی جاتی ہے؟
بہت ہی اچھا کویسچن آپ نے کیا کہ دعا کے لیے ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے لیے دروازہ بند ہے نہیں، چاہے وہ گناہگار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو، ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن نیک جو ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے مانگنے کا، اور گناہگار جو ہے اس کا اپنا انداز ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے، جتنا بارگاہ الہی میں، بارگاہ الہی میں، بے شک کوئی اور نہ سمجھے کہ کہاں ذلیل ہونا ہے، بارگاہ الہی میں. جیسے آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقین المستجیر، کتنے عظیم الفاظ ہیں. یعنی اس انداز میں جتنا بھی گناہگار، ایک بندہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی توبہ کا امکان ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے. کہا کتنے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے. کہا یہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے؟ کہا اس سے بھی زیادہ ہے. پیغمبر گنتے گئے اس سے اس نے کہا ہر چیز سے بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. فرمایا اتنا بڑا کون سا گناہ ہے کہ جو اس کی رحمت سے بڑھ کر ہے؟ وہ بڑا رحیم ہے، وہ غفور ہے، کریم ہے. لیکن جب اس نے اپنے گناہ کی بات کی تو پیغمبر نے کہا کہ جلدی میرے دربار سے نکل جا، کہیں اس وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہ ہو جائے. یعنی ایسے گناہ تھے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو وہ بندہ جو ہے وہاں سے نکل گیا، اب جنگل کی طرف چلا گیا، وہاں جا کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ طائب کر رہا ہے. اتنا اللہ کی بارگاہ میں وہ رویا، اتنا گڑ گڑایا، اتنا یعنی سچے دل سے اس نے معافی مانگی. یا اللہ کے نبی پر وہی نازل ہوئی کہ جا میرا بندہ فلاں جگہ اس کو لے کر آ رہا، اسے بشارت دے. سبحان اللہ. یا اللہ وہ بندہ. سبحان اللہ. تو پیغمبر گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں اتنا وہ رو رہا، اتنا رو رہا ہے کہ اس کی حالت ہی عجیب و غریب ہے. تو پیغمبر اسلام نے اسے اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، کہا تجھے بشارت ہو. تو گنہگار کی کیوں نہیں دعا قبول ہوتی؟ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، گنہگار کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے لیکن سچے دل سے دعا کر. یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے بس دوبارہ گناہ نہ مزاق بنا لیا ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مزاق کرتے ہیں. ادھر ہم معافی مانگتے ہیں، ادھر پھر گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ. میرے بھائی جب آپ نے گناہ کیا ہے اور سچے دل سے معافی مانگی تو اپنے آپ کو صحیح کر لو. صحیح کر لو. بے شک. جی غلام حسین صاحب، یہ دعا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دعا جلد از جلد قبول ہو جائے اور انسان صحیح متقی پرہیزگار صحیح مومن بن سکے؟ دعا جلد از جلد قبول ہو جائے تاکہ جلد از جلد اس کے لیے انسان کو صافی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب ہم لوگوں کو تو دعا لگا لیتے ہیں، بغل میں چھری منہ میں رام رام، لیکن اللہ کو تو آپ دعا نہیں لگا سکتے نا. سبحان اللہ. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وہ تو جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. یعنی خالصتاً للہ، مخلص اللہ کا بندہ بن جائے اور صحیح پشیمان ہو. سبحان اللہ. صحیح دل کی گہرائیوں سے توبہ طائب کر لے تو فوراً بھی دعا کو مستجاب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ذات ہے، رحیم ہے. ایک کوشچن کر سکتے ہیں؟ جی فرمائیے. قبلہ کچھ ایسے کیا مقام ہے جہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ بالکل. اور اوقات ویسے ہیں جن میں زیادہ؟ بالکل، اوقات بھی ہیں اور مقام بھی ہیں. ویسے تو ساری اللہ کی زمین ہے، سبحان اللہ، کہیں بھی ہو سارے اوقات اللہ کے ہیں. لیکن بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ صبح صادق کا. نماز تہجد پڑھے اور اس کے بعد گڑ گڑائے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ. جی نقوی صاحب جی فرمائیے. میں سما کراچی کے لیے حاضر ہوں. نہیں بسم اللہ آئیے. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک. وعلیکم السلام. امام زمانہ کی خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک. قبلہ آپ بہت خوبصورت طریقے سے بات کر رہے ہیں اور دعا کے متعلق بتا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے جی فرمائیں. کہ ایک
बुजुर्ग पहाड़ के अंदर तलावत कर रहे थे और इबादत कर रहे थे, बहुत लंबा, उनकी आंखों की जो ऊपर वाली भवें थी वो भी सफेद होकर लटक गई हुई थी और बहुत ज्यादा उम्र के थे। तो हजरत मूसा उनके पास से गुजरे तो देखा तो उनका नाम जो था वो दोस्तियों में था। ठीक है। तो हजरत मूसा कहने लगे कि पता नहीं क्या वजह है कि यार इतनी इबादत कर रहा है लेकिन नाम इसका दोस्तियों में, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह ने फरमाया जाओ जाके देखो ये क्या कर रहा है। तो अंदर गए तो देखा तो बुजुर्ग ने एक तोता पाल रखा था और वो तोता पता नहीं किसी बाग से अमरूद या कोई चीज फल लेके आता था, वो उसे देता था और वो उसे खा के इबादत करता था। तो अल्लाह उन्होंने कहा कि हो सकता है तोता चोरी फल करके वो लेके आता हो। तो अल्लाह ने कहा ये बाग ये दरिया साहब मेरी मलकियत है। तो पूछा तो फिर क्या वजह है कि इसका नाम दोस्तियों में क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये आदमी इतनी इबादत तो कर रहा है लेकिन तोता पता नहीं कहाँ से लेके आता है, कितनी दूर से लेके आता है, फल से देता है और इसमें इतनी नहीं हिम्मत के ये उसकी मजदूरी के लिए थोड़ा सा हिस्सा उसे भी देता, तो जिसकी वजह से ये जहन्नम में जाएगा। तो मेरा मकसद ये कहने का कि ये भाई कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि हम ये छोटी छोटी चीजों को दरगुजर कर देते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि जिसका हक हो उसके घर जाके दो और घर पे पहुंचाओ उसका हक, और किसी का हक ना मारो, हमसाये के हकूक को देखो, कम्युनिटी में जो काम है उसको देखो, बड़ों का छोटे का एहतराम देखो। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक बात और करके मैं खत्म कर देता हूँ और सवाल भी करना है आपसे कि हजूर पाक ने एक दफा गए हुए थे तो उन्होंने सहरा में थे तो उन्होंने कहा जाओ लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ आग जलाने के लिए। तो सारे सहाबी गए और छोटी छोटी लकड़ियां लेके आए। तो पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन लकड़ियों को तोड़ो, तो एक एक करके उन्होंने तोड़नी शुरू की तो वो टूट गई। तो आपने कहा इनको इकट्ठा करो। जब इकट्ठा किया, गट्ठा बनाया, तो कहा अब इसको तोड़ो। तो उन्होंने कहा जी ये तो नहीं टूटती। तो उन्होंने कहा देख लो ये छोटे छोटे गुनाह जो हैं कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज बड़ा गट्ठा बना लो जो तुम्हारे लिए दोज़ख का सबब बने। इसलिए इन छोटे छोटे गुनाहों से बचोगे तो बड़े गुनाह से भी बच जाओगे। माशाल्लाह। तो मेरा मकसद ये कहने का कि इंसान को अगर दुआ कबूल करनी है तो अपने अंदर और बाहर को साफ करे, साफ करके पुरखलूस होकर दुआ मांगे तो अल्लाह तशारा के करीब है। वो तो हर वक्त कहता है मांग जो कुछ मांग ले, मैं तो 72 है 70 मांगो जैसा प्यार करता हूँ। तो इससे बात सिर्फ इतनी है कि जो फरिश्ते बैठे हुए हैं दाएं बाएं, एक के पास पक्की पेंसिल है, एक पास कच्ची पेंसिल है। तो जो कच्ची पेंसिल वाला है वो बुराई वाला है। तो पूछा अल्लाह मियां ये पूछा कि ये कच्ची पेंसिल वाला जो है बुराई क्यों लिखता है? तो उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए कच्ची पेंसिल से दे रखी है कि हो सकता है कि कब्र के पास आखिर में भी जाके ये माफी मांग ले, तौबा कर ले, तो मैं उसके फरिश्ते को कहूंगा कि इसको मिटा दे। और ये इसने तौबा कर लिया है तो इसलिए कच्ची पेंसिल, वो तो कच्ची पेंसिल दे के बैठा हुआ है। आप मांगे तो सही उससे, पर खलूस होके मांगे तो आपको मिल जाएगा। शुक्रिया भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह नकवी साहब ने जो है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और बहुत सारे पॉइंट जो हैं उनकी तरफ उन्होंने बड़ा वाज़े जो है वो इशारा किया है। इंसान को चाहिए कि वो वाक़िअन उसकी बारगाह में जाए तो यही कहे कि अन अब्दुका ज़लील। तो वो वही बात है कि जो नकवी साहब कह रहे थे कि उसके गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं और नेकियां जो है उसकी लिखी जाती हैं। तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था दुआ के लिए कोई ख़ास वक़्त। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बेस्ट वक्त, वैसे तो हर वक्त में दुआ आप मांग सकते हैं, कोई उसके लिए कैद शर्त नहीं है, लेकिन बेहतरीन वक्त है कि जब दुनिया गाफिल हो, दुनिया सो रही हो और वो अल्लाह की बारगाह में, इसलिए कि अल्लाह से बंदों पर फ़ख्र करता है अपने फरिश्तों के सामने कि देखो ये भी मेरा बंदा है। तो दुनिया गाफिल की नींद सो रही है और ये मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है। तो ये बेहतरीन वक्त है। वैसे तो किसी टाइम भी वो जो है वो दुआ मांग सकता है। दूसरी आपने बात की कि मकान, हाँ मकामात भी हैं बिल्कुल। बैतुल्लाह जो है वो अल्लाह का अपना घर है। जी हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। किबला माफी चाहता हूँ, मेरा सवाल दरमियान में ही रह गया जल्दी में। हेलो जी जी फरमाइए। मेरा सवाल रह गया किबला, मैं सवाल अपना करना चाहता था। जी जी फरमाइए। किबला सवाल मेरा ये है कि अल्लाह ताला के पास जाने के लिए फरिश्ते चाहिए। अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों को जमीन पे भेजा, तो अब एक वास्ता बना के भेजा जो हमारे तक पहुंचा, क्योंकि वो तो खुफिया खजाना था जिसको ज़ाहिर करना था। तो अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भी भेजे, तो इसलिए भेजे कि हमारे साथ को तल्लक और वास्ता बन जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा और किसी को वसीला ना बनाओ, अल्लाह को बनाओ।
اور رسول پاک ٹھیک ہے، آپ کا کے پوائنٹ متعلق پہنچ کہتے گیا، ہیں جی پہنچ گیا، میں کرتا ہوں پاک کے متعلق بھی کہتے ہیں جی وہ تو آپ سوئے ہونے تو اپنا پہلو نہیں بدل سکتے، وہ آپ کی کیا مدد کریں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جب ماں بچہ روئے تو ماں دودھ دیتی ہے، ماں دودھ دیتی ہے، اللہ تو ماں کو دودھ دیتا ہے، لیکن ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، تو وسیلہ تو ماں نقوی ہوتی صاحب، ہے. میں پچھلے درسوں میں اس پر بات کر چکا ہوں اور ابھی بھی انشاءاللہ کرتے ہیں بات اس پہ وسیلے کی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جب جانا ہے تو آپ ڈائریکٹ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں بڑی واضح آیت ہے وسیلہ کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں وسیلہ تیار. اگر اور ایک اور مقام پر بھی آپ نے نبی کو کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو کہو کہ میرا اتباع کرو. تو اتباع رسول اللہ کا خدا ہے، اتباع اہل بیت اتباع رسول ہے، اتباع رسول یہ وسیلہ ہے. تو بغیر وسیلے کے تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. جیسے نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جب بچے نے دودھ پینا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک ماں وسیلہ ہے. بے شک جب اس نے غذا حاصل کرنی ہے، ویسے اللہ کیا اپنے بندے کو غذا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اس کے لیے بھی اس نے ایک وسیلہ جو ہے بنایا. تو ہمیں وسیلہ تو اس میں ہر انداز سے ہر وہ کیا وقت جو ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم بھی اولیاء اللہ کو اوصیاء اللہ کو وسیلہ بنا کر، اور جب وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ جلد مستجاب ہوتی ہے. وسیلہ ایسا تلاش کرو کہ جو مقرب الہی ہو. ہاں اگر اس راستے سے جاؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا. تو ہم بات کر رہے تھے کچھ مقامات بھی ایسے ہیں جیسے بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، حرم امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام حسین علیہ السلام ویسے تو ہر امام کا جو ہے جو حرم ہے آپ جا کر دعا مانگیں، اور بعض کے ساتھ تو باب الحوائج لکھا ہوا ہے. جی ہاں، جناب عباس کے بارے میں باب الحوائج ہے، امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں باب الحوائج. لہذا یہ مقام ہی ایسے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے اتنے نیک اور مخلص اور خالص بندے تھے کہ جن کی زندگی اس کے لیے تھی، انہوں نے اپنی زندگی وقف. تو یہ ایسے مقامات ہیں تو جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی اور خصوصیات ہیں علماء نے بیان کی ہیں. وہاں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے الدعاء مستجاب تحت قبتہ. سبحان اللہ. جی کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قبہ کے نیچے جائیں، دعا مانگیں اور وہ مستجاب ہو جاتی ہے. اور ان دعاؤں کے مستجاب میں سے ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں نے بھی وہاں جا کر دعا مانگی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا. تو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو یہ ایسے بندے اللہ کے ہیں، نیک بندے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب دیکھیے کہ ٹائم جو ہے بالکل قریب آ چکا ہے. آپ کا کوئی سوال جی فرمائیے. دعا جو ہے اس کی کوئی لمٹ ہے کہ مثال کے طور پہ میں بہت امیر ہوں، میں کہوں یا اللہ اور دے دے اور دے. جب میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے پھر بھی مجھے مانگتی رہنا چاہیے یا شکر الحمدللہ کہ یا اللہ کافی ہے؟ بالکل مانگنا چاہیے. کیوں تو کوئی اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے انسان جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو جائے کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی لمٹ نہیں. ہاں اس لیے کہ اگر مانگنا چھوڑ دے گا تو متکبر ہو جائے گا، تکبر آ جائے گا تو اللہ سے دوری ہوتی چلے گی، نہ شکری انسان کے اندر آ جائے گی. لہذا اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، اس سے مانگتے رہو. لیکن جب اتنا اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے بندوں کو دو، اس سے حصہ نکالو. ہمارے اوپر کچھ واجبات ہیں ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے ہم نہیں دیتے، خمس واجب ہو جاتا ہم نہیں دیتے کہ ہم بندوں کو دیں گے. لہذا انسان کو پہلی فرصت میں اپنے واجبات کو ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر جو ہے اس کے جو غریب بندے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. جتنی ان کی مدد کرو گے اللہ تمہاری اتنی ہی مدد کرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو نشانیاں بیان کی ان میں سے
ایک نشانی یہ بھی ہے، فرماتے ہیں اذا جسہم اللیل اتخذوا الارض فراشا، کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو زمین کو بچھونا بنا لیتے ہیں، یعنی وہ زمین پر اپنا اللہ کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. واستقبلوا الارض بجبائہم، تو زمین ان کے چہروں کا استقبال. اللہ اکبر. یہ ہے علی کے شیعہ سبحان کہ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے تو مصلی بچھا دیتے ہیں اور عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کثیر و سجودہم، کثرت کے ساتھ وہ سجدے کرتے ہیں. یار علی کے شیعہ ہے نا. مولا علی کتنی عبادت کرتے تھے؟ 24 گھنٹوں کے اندر علماء نے بیان کیا ہے کہ 1000 رکعت. یہ نوافلہ ہیں، واجبات کی بات نہیں ہے. تو علی کا شیعہ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کثیر و سجودہم کثیر و دموہم، فقط سجدے زیادہ نہیں ہوتے تھے، آنسو بھی کثرت کے ساتھ بہتے تھے. اس انداز میں اس کی بارگاہ میں جاؤ، گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، اس سے مانگو. پھر فرماتے ہیں کثیر و دعاؤہم، کثرت کے ساتھ دعا بھی مانگتے ہیں. یہ نہیں کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا کوئی ہو گیا ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، میرا کوئی بڑا مقام ہے، میرا کوئی نہیں 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 میرے بھائی. جب یہ سوچ آئے گی تو یہ سارا کیا قطرہ جو ہے آپ کا ضائع ہو جائے گا. تو ان کی نشانیوں میں سے کثیر و بقاؤہم، کثرت کے ساتھ وہ روتے بھی ہیں. یفرح الناس وہم یحزنون، اللہ اکبر. نہ لوگ خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وہ حزین ہیں، وہ حزن کی حالت میں. کیوں؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. وہ بہت مشکل وقت ہے. یہ لوگ جو فرح کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، یہ غافل ہیں، یہ اصل میں غافل ہیں. بس. جی السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. جی وعلیکم السلام علی مدد. مرشد عدنان بول رہا ہوں، کیا حال چال ہے؟ جی عدنان صاحب فرمائیے. مولا کا ظہور مبارک ہو، اور بھائی باقی سب بھائیوں کو بھی ظہور مولا کا مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. اور قبلہ التماس دعا کہ جو میرے دل کی مراد ہے وہ پوری ہو جائے آج کے دن کا صدقہ، تو ضرور دعا میں یاد رکھیں. الہی آمین. بہت مہربانی، جزاکم اللہ. جی عدنان بھائی ہیں گلاسکو سے. بہت جی. تو مومنین و مومنات، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور بات تو بہت ساری کرنے والی باتیں ہوتی ہیں جو ٹائم کے ظاہر ہے، ہماری یہ بھی ایک مجبوری ہے، تو اس لمٹ میں رہ کر گفتگو کرنا. تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آئیں گے، آپ کی گفتگو بھی سنیں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے، لیکن پلیز تھوڑا جلدی کیا کریں. اب جب وقت ختم ہوتا ہے تو آپ کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو لہذا جلدی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. پروردگار عالم ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. خصوص ہمارے عدنان بھائی نے جو ابھی ریکویسٹ کی ہے، پروردگار سے دعا ہے، استدعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے عدنان بھائی کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار عالم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آخری امام کا جد جد ظہور فرما. ظہور کے وقت ہمیں اپنے امام کے جانثاروں میں محشور فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.